मिटी नहीं, अखां पुखियां ने। फिर बस सब चले इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए रंजीदा इसलिए है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये कह रहे थे कि वहां पे बड़ा पुरअमन है, बड़ा सुकून है। काबुल एयरपोर्ट पे धमाके में 15, 16, 18 अब तक शायद इससे ज्यादा भी हलाकतें जो हैं वो कही जा रही हैं। अफगानिस्तान में अमन आ रहा था लेकिन फिर एयरपोर्ट पे ये धमाका, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, अमेरिका जब भी कहीं से निकला है तो उसने पीछे अपने एक दास्तान, खून खराबे, तबाही की छोड़ के गए हैं। किसी मुल्क से भी निकले तबाह करके निकले। और 23 साल वो वहां पे क्या कर रहे थे? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि आर्म्ड फोर्सेस भी ट्रेन नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं बने हुए थे, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। और पिछले कई सालों से, चूंकि मैं पाकिस्तान में पिछले 9 साल से ज़ाहिर मुंसलिक रही हूँ, काम करती, पेशावर में रहना है, तो हम देख रहे थे कि अस्पतालों पे हमारा कितना बोझ है। अगर वहाँ पे सब कुछ सिस्टम सही चल रहा होता तो काबुल से लोग ना आते। लेडी रेडिंग अस्पताल, हयात शहीद टीचिंग अस्पताल, जो पेशावर के 2 बड़े अस्पताल हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और वो भी बेचारे जो हमारे बहन भाई हैं कहाँ जाते? तो ये बड़े अफसोस के साथ मुझको कहना पड़ता है कि ये तवक्को करना। और एक सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ एक वेबिनार में थे, उन्होंने कहा जी अमन ही अमन होगा, और जब अमेरिका जाएगा तो इसमें अफगानिस्तान एक अमन और शांति होगा। ये अप्रैल मई की बात है। तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा जी पता नहीं, अल्लाह करे कि आपकी जो ऑप्टिमिज्म है, मैं तो नहीं शेयर करती, मुझे तो लगता है आए दिन बम धमाके होंगे, आए दिन खून रेजी होगी। और आप यकीन करें कि मुझे लगता है कि ये इसमें, और उसकी वजह ये है कि आपने अमेरिका को एकदम से अनसेरेमोनियसली किसी को बताए बगैर यूं ऐसे वो वहां से गायब हुए, और ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आपने देखा है कि उन्होंने 31 अगस्त की जो डेडलाइन थी, बाइडेन साहब ने कहा है कि हम उसको फॉलो करेंगे। और ये तो आप भूल जाएं कि अफगान लोगों के लिए, तो बेचारे लोगों के लिए, मस्किनों के लिए किसी का दिल नहीं दुखता, लेकिन वो लोग जो उनके अपने हैं, यानी कि अमेरिकन भी जो वहां पे स्ट्रैंडेड थे और अमेरिकन सर्विसेज के साथ जो काम कर रहे थे, अमेरिका ने जिस तरह उनको अबैंडन किया है। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो नेटो का हिस्सा रहे हैं, यूके के जो वेटरन्स रहे हैं, उन्होंने कहा ये ऐसे तो कोई नहीं करता कि आप हमको कॉन्फिडेंस में ना लें, हमारे साथ प्लान बना के आपको निकलना चाहिए था। जिस तरह से ये वहां से निकले हैं, जाहिर है एक मसला तो बनना था। ये उसके बाद जो इमेजेस बने हैं कि जी कोई जहाजों से गिर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, वो तो होना ही था, क्योंकि एक भगदड़, एक केओस, एक ये अमेरिका चाहता है कि वहां पे खाना जंगी और इंस्टेबिलिटी हो। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, खाना जंगी होगी, खून रेजी होगी, आपस में पंशेर वर्सेस काबुल वाला एक तसादम रहेगा, और फिर बाकी सब लोग घुसेंगे। देखिए ना, आप फ्री फॉर ऑल छोड़ के अफगानिस्तान को जा रहे हैं, तो वो जो खला है हर कोई पुर करने की कोशिश करेगा, उसमें एक वो आप बुजखुशी होगी, और उसमें गरीब अवाम पिसा जाएगा, चाहे वो केओस की वजह से पिसा जाए, चाहे वो खौफ की वजह से। खौफ की फिजा है, चाहे तालिबान इस वक्त कोई तशद्दुद की खबर नहीं है, चाहे वो इस वक्त एक बड़ी क्लियर नियत के साथ वो कह रहे हैं कि हम आए हैं, लेकिन उनको भी डिफेम करने के लिए बहुत सी अनासिर होंगे। ये हमारी इतला है कि अफगानिस्तान सरजमीन पे 3000 से ज्यादा दाइश सीरिया से वहां पे प्लांट किए गए हैं। और ये खबर मई जून की गालिबन खबर है, जून के जो पहली ब्रीफिंग थी उस के वक्त हमारी इतला में आई। तो यानी कि इस किस्म के अनासर वहां पे रखे जाएंगे। तो अब अगर तालिबान को आप हुकूमत में समझ रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी होगा, और आप करजाई साहब को भी, और जो एक फॉर्मर हमारे अफगानिस्तान से एम्बेसडर साहब थे, उमर जखीलवाल साहब जो तैनात थे, वो इस ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट और जो इसको आप कहते हैं मीडिएशन, सालिसी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वहां पे स्पॉयलर्स बहुत होंगे, और वहां पे स्पॉयलर्स इसलिए होंगे क्योंकि वहां पे स्पॉयलर्स होने का फायदा डायरेक्टली उन मुल्कों और कुव्वतों को होता है जो वहां पे नहीं रह रहे। तो अब तो अमेरिकन तो आपको कोई बॉडी बैग नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिकन तो कोई वर्दी में वहां पे है नहीं, लेकिन आम जो अवाम है और जो बम धमाके हैं और ये जो हुआ है, ये तो होना ही था। और ये सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। आपके पास ये जो इसका जो
بلو بیک ہے, اس کا جو اسپل اوور ہے وہ پاکستان میں آئے گا, اور اس وجہ سے اس وقت شادیانے بچانے کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور افغانستان میں اب آپ دیکھیں, ہماری سنجیدگی دیکھیں, کپتان صاحب جو بڑے سمارٹ ہیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, ان کی خبر آئی ہے کہ جناب اگلے مہینے ہم اس کے اوپر جوائنٹ سیشن کریں گے. اتنی جلدی کیا ہے حضور والا, آپ آرام سے ذرا ایک اور نتھیا گلی کا ٹرپ لگا لیں, اگلے سال کر لیں, جوائنٹ سیشن اگلے مہینے کرنے کی کیا ضرورت ہے, آرام سے, کوئی جلدی ہے؟ کون مرے جا رہا ہے, کون سا خون خرابہ ہو رہا ہے, کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ پاپا آرام سے اگلے بہار میں دیکھیں گے, بسنت کے وقت آپ کر لیں جوائنٹ سیشن. یہ تو سنجیدگی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اس لیے یہاں پہ نہیں آئے کہ اسٹیبلٹی پاکستان میں رہے. اگر ایسا ہوتا تو دہشت گردی کے واقعات جو کہ ختم ہو گئے تھے پی ایم ایل این کے دور میں, وہ دوبارہ نہ بڑھتے. آج لاہور میں دھماکے ہو رہے ہیں, 2 دن پہلے ہمارا خوبرو نوجوان کپتان شہید ہوا ہے آئی ڈی کی وجہ سے. مطلب میں بات کرتی ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, یہ کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ. افغانستان کی نظر ہم نے 75 سے 80 ہزار اپنے لوگوں کا خون بہایا ہے, اور افغانستان نے جو سہا ہے وہ تو علیحدہ ایک غم کی داستان ہے, وہ تو 4 دہائیوں پہ محیط ہے, اور ابھی بھی آپ کو سنجیدگی ساتھ سے چھو کے نہیں گزری. and that is the problem. اور اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ حزب اختلاف کو اس کے اوپر بھی اور باقی تمام جو موضوعات ہیں ان کے اوپر اپنی سنجیدگی دکھانی پڑے گی. پی ڈی ایم کو دوبارہ پراپر طریقے سے ایکٹیو ہونا پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا ایک بیان دیا ہے کہ ہمارا ایک بیانیہ ہونا چاہیے افغانستان پہ, لیکن اس بیانیے کے بعد بھی کسی کے کان پہ جو ہی نہیں رہیں گی. وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے مہینے کر لیں گے جوائنٹ سیشن. بالکل ٹھیک, ان کو جلدی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. ابھی آپ نے ذکر یہ کیا بار بار کہ یہ صرف افغانستان میں نہیں رہے گی, پاکستان میں نون لیگ کے دور میں ختم ہوئی, لیکن یہاں پہ میں آج شام کی, آپ کی نظر سے 100% یہ خبر گزری ہوگی, میں آج شام کی خبر آپ کو دینا بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں امریکی فوج اور اتحادی کی معاونت اور مدد کرنے والے 3 سے 4 ہزار افراد کو کراچی لایا جائے گا, 1 ماہ یہاں رکھا جائے گا اور پھر امریکہ لے کے جایا جائے گا. اب یہ بتائیں, ان کو ویزا بھی دیا جائے گا, ان کو رکھا بھی جائے گا پاکستان میں اور پھر لے جایا جائے گا. یہ کیا سین ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ امریکہ, میں بار بار 23 سال کیوں کہتی ہوں, کیونکہ امریکہ کو جو ہدف ہم کو بتایا گیا تھا, آپ کو یاد ہے ایک انڈر سیکرٹری کا فون آیا تھا پرویز مشرف کو, وہ جو ہمارا کمانڈو جو تھا نا, گنے چلاتا تھا, اس کو ایک انڈر سیکرٹری کا فون آیا تھا. نہ بش کا فون آیا, نہ کولن پاول کا فون آیا. رچرڈ آرمیٹیج صاحب نے فون کیا, نہ کوئی کور کمانڈرز کی میٹنگ بیٹھی, نہ کوئی پارلیمنٹ سے پوچھا. انہوں نے کہا جی آئے نو, آپ نے ہمارے پر چڑھائی کرنی ہے, ہم وار آن ٹیرر کے لیے حاضر ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ 2 ہفتے کے اندر آپ افغانستان میں امریکہ کو آپ نے دعوت دی, گھس گئے. اس کے بعد 2011 تک اسامہ بن لادن, جو کہ آپ پہلے بھی اس کو نکال سکتے تھے, آپ نے کرزائی صاحب کو دسمبر میں ادھر بٹھا دیا تھا, اور 2011 میں اسامہ بن لادن کو بھی براک اوباما نے اپنی جو بھی کیمپین تھی, پریزیڈنشل کیمپین, اس کی خاطر وہ OBL مشن کمپلیٹ کیا اور کامیاب مشن کمپلیٹ کیا. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی 23 سال وہاں پہ افغانستان میں کیا کر رہا تھا امریکہ, کیا کر رہے تھے وہاں پہ, کون سے گل کھلا رہے تھے. اب سمجھ آتی ہے کیوں, کیونکہ ان کا اس خطے میں سے نکلنا مقصد نہیں ہے, ان کا اس خطے میں سے اپنے افراد کو نکالنا مقصد ہے, تاکہ ان کی الیکشن کیمپین میں امریکن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے وہاں پہ جو فوجی ہیں وہ مر رہے ہیں. تو انہوں نے نکال لیا ہے, اور اب ہم ان کے لیے ان کے کام پورے کریں گے. ہم سے مراد یہ کہ جو عام لوگ ہوں گے وہ آپس میں خانہ جنگی کی, اور یہ جو آپ ٹریننگز کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک وہاں پہ مطلب لو لیول کٹ چلتی رہے گی. افغانستان میں ریکنسٹرکشن ہونا, اور یہ کیوں کر رہا ہے امریکہ, کیونکہ ان کا مین ہدف چائنا ہے. اور اس وجہ سے ہمارے بھائی جو ہیں انڈیا کو, انہوں نے, امریکہ نے گود لے لیا ہے, اور امریکہ کی گود میں جو مودی سرکار ہے وہ بڑے خوشی بیٹھ گئی ہے. اور یہ انڈیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. بیسکلی جو چائنا پاک اکنامک کوریڈور ہے, یہ راہداری پورے خطے کے لیے, اگر ہم ایک بلاک بن جائیں, یہ ہماری قسمتیں پلٹ سکتی ہے, لیکن بشرطے کہ ہمارے پاس ایک پاپولر لیڈرشپ ہو, سیاسی قیادت ہو.
کیونکہ سیاسی قیادت ہی یہ چیزیں سوچ سکتی ہے. سیاسی قیادت نے آپ کو نیوکلیر ویپن دیا تھا. یہ جو سلیکٹڈ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ نیوکلیر ویپن تو کشمیر کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ خطرناک بات ہے. جب خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سوٹ کیسز لے کے لوگ آتے ہیں اور سوٹ کیسز لے کے باہر چلے جاتے ہیں, انہوں نے پوری زندگی اپنی اس پارلیمنٹ میں بال سفید کیے, ان کو پتا ہے کہ پیٹرن کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ بیرونی ہاتھ کس طریقے سے آتا ہے اور کس طرح سے شوکت عزیز صاحب بھی آئے اور کدھر گئے اور کتنے لوگ آئے گئے. تو یہ جو چل رہا ہے پاکستان میں اور افغانستان میں بھی جو آپ ٹریننگز کی بات کریں, یہ ہوگا, اور اس کے لیے سنجیدگی کی اور اپنی سونی دھرتی کے ساتھ محبت اور ایک جانفشانی کی ضرورت ہے, جہاں اپنے مفاد کو, اپنی جیب کو, اپنے پیٹ کو, اپنی پوزیشن کو نہ دیکھا جائے, اور وہ مجھے نہیں دکھائی دیتی. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دیتی. ذاتی انا, ذاتی جو مفادات ہیں اپنی پوزیشن کے, اپنی کرسی کے, وہ دکھائی دیتے ہیں. اچھا بالکل وہ دکھائی دیتے ہیں. یہ افغانستان کی جو موجودہ صورت حوالے سے پاکستان کی پالیسی یہ جو بھی چل رہی ہے, یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوگی